الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ محترم حاضرین جمعہ، سورہ انفال کی دوسری آیت خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تین کوالٹیز بیان کی، اہل ایمان کی تین خوبیاں بیان کی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہیں، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل کانپ جائے، جو پہلی کوالٹی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جائے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اہل ایمان وہ لوگ ہیں کہ وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ جو تیسری صفت ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی تیسری صفت کے بارے میں میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی لمبی حدیث ہے، تھوڑی طویل حدیث ہے، مگر یہ بڑی عظیم حدیث ہے، اور ہم غور کریں تو اس حدیث میں ہمارے لیے بڑی عبرت کی باتیں ہیں، بڑی نصیحت کی باتیں ہیں۔ اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں امام بخاری کتاب الطب کے اندر جہاں دوا اور علاج وغیرہ کے چیپٹر ہے وہاں یہ حدیث لائے ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں جہاں کتاب الایمان، ایمان کا چیپٹر ہے وہاں یہ حدیث۔ حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن ابن حسین کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سعید بن جبیر کے پاس بیٹھا ہوں۔ یہ سعید بن جبیر کون ہے؟ یہ بھی بہت بڑے تابعی ہیں، یہ عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں میں سے ہیں، بڑے عالموں میں سے ہیں، قرآن کی بڑے مفسرین میں سے ہیں۔
تو عبد الرحمن ابن حسین کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مجلس لگی ہوئی تھی، تو سعید بن جبیر نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں میں سے کل رات کسی نے تارے کے ٹوٹنے کا واقعہ دیکھا ہے؟ رات میں تارا ٹوٹتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ آسمان میں یہ منظر کسی کی نظر پڑی ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ ہاں میں نے یہ منظر دیکھا ہے، کل رات میں آسمان میں تارا ٹوٹنے کا جو منظر ہوا تھا وہ میں نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ میں اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا تھا، کیونکہ یہ تارا ٹوٹنے کا واقعہ بہت لیٹ نائٹ ہوا تھا، بہت رات کے آخری حصے میں ہوا تھا، تو کہیں وہاں پر بیٹھے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں بہت بڑا پرہیزگار ہوں اور تہجد پڑھ رہا تھا، اس ٹائم اس لیے اٹھا تھا، تو فوراً غلط فہمی دور کر دی کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، میں تہجد نہیں پڑھ رہا تھا۔ ایک سبق یہ ملا کہ ہمارے سلف صالحین جو تھے وہ ریاکاری سے بہت دور رہتے تھے، جو تھے وہ دکھتے تھے، اور جو دکھتے تھے وہ تھے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک تولہ نیکی کر کے 1 کلو دکھانا چاہتے ہیں، ہم چھوٹا سا کام کر کے اس کو بڑا سا شو کرنا چاہتے ہیں۔ سلف صالحین کے اندر یہ چیز نہیں، ورنہ یہاں ان کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں رات میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا؟ انہوں نے فوراً یہ غلط فہمی دور کی کہ بھائی دیکھو میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، پھر کیوں جاگ رہے تھے؟ وَلَكِنِّي لُدِغْتُ، مجھے کسی جانور نے ڈس لیا تھا، کسی زہریلے جانور نے مجھے ڈنک مار دیا۔ تو حضرت سعید بن جبیر نے پوچھا کہ جب آپ کو کسی جانور نے ڈنک مارا تو آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن حسین نے کہا کہ میں نے رقیہ کروایا، میں نے دم کروایا، جہاں پہ مجھے جانور نے ڈنک مارا تھا میں نے قرآن کی آیتیں وغیرہ پڑھ کر کے دم کروایا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا، کہا کہ میں نے دم کروایا، استرقیت، میں نے دم کروایا۔ تو حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ یہ جو آپ نے کام کیا، آپ کو جانور نے ڈنک مارا اور آپ نے دم کروایا، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے اس پر پھونکوایا، یہ آپ نے کام کیوں کیا؟ تو حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے، امام شعبی میرے استاد ہیں، انہوں نے مجھ کو ایک حدیث پڑھ کے سنائی ہے۔ کہ کیا حدیث پڑھ کے سنائی ہے؟ کہا کہ میرے استاد امام شعبی روایت کرتے ہیں حضرت بریدہ ابن حسیب اسلمی سے، صحابی رسول سے، وہ یہ کہتے ہیں لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، کہ دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، 2 چیزوں میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جھاڑ پھونک کرنا، دم کرنے سے 2 چیزوں میں بہت فائدہ ہوتا ہے، من عین او حمۃ، نظر لگ جائے تب بھی دم کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور کوئی جانور اگر ڈنک مار لے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ حدیث میرے سامنے تھی، اس لیے رات میں جب مجھے جانور نے ڈنک مارا تو میں نے ایسا کیا، میں نے دم کروایا۔ اب امام سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اچھا کام کیا، آپ نے حدیث سنی تھی، آپ نے عمل کیا، لیکن میں نے کوئی اور حدیث سنی ہے۔ میں نے جو حدیث سنی ہے وہ صحابی رسول عبداللہ ابن عباس سے سنی ہے۔ اب اس کے بعد وہ حدیث پڑھ کر کے سنائی حضرت سعید بن جبیر نے، اس پر آج کا مجھے پورا خطبہ جمعہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہاں ایک غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ سلف صالحین کے درمیان اختلاف بھی ہوتا تھا تو دلیل کی روشنی میں ہوتا تھا۔ ایک صاحب نے اپنی دلیل پیش کی، سامنے والے نے اپنی دلیل پیش کی، وہاں دلیل کے جواب میں گالی نہیں بکی جاتی، دلیل کے جواب میں طنز نہیں کیا جاتا تھا، دلیل کے جواب میں برا بھلا نہیں کہا جاتا، دلیل کا جواب دلیل سے دیا جاتا، اور ان کا اختلاف بھی بڑا محبت والا اختلاف ہوتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک عالم سے بحث کر رہے تھے کسی مسئلے پر، اب بحث ہوئی اور بحث گرما گرم ہو گئی، یعنی جو سامنے والا آدمی تو بہت غصے میں آ گیا امام شافعی سے جو بحث کر رہا تھا۔ بات بڑھتے 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 یہاں تک کہ یہ ہوا کہ بات ختم کرو، ہم لوگ ایک دوسرے کو کنونس نہیں کر سکتے، قائل نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ آدمی اٹھ کر کے جانے لگا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا کہ بھائی ہم اختلاف کے باوجود بھی بھائی بھائی بن کے رہ سکتے ہیں، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ایک مسئلے میں آپ کا اوپینین الگ ہے، میرا اوپینین الگ ہے، آپ کی رائے الگ ہے، میری رائے الگ ہے، لیکن ہم اختلاف کے بعد بھی بھائی بھائی بن کے رہ سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑے نقطے کی بات ہے، بڑے غور کی بات ہے۔
آج ہمارے یہاں ہمارے نوجوانوں میں خاص طور سے برداشت کا مادہ بہت کم ہے. ذرا سی بات پہ بحث کرنا، مناظرہ کرنا اور پھر تعلقات خراب کر لینا، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت سعید بن جبیر نے اختلاف کیا حضرت عبد الرحمن بن حسین سے. دونوں تابعی ہیں، دونوں بڑے عالم ہیں اپنے دور کے، مگر اختلاف کے باوجود امام سعید بن جبیر نے کہا بھائی آپ کی بات صحیح ہے، آپ نے اپنی حدیث پر عمل کیا، اب میں حدیث سنا رہا ہوں جو میں نے عبداللہ ابن عباس سے سنی. کیا سنی ہے میں نے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عرضت علی الامم، میرے سامنے بہت ساری امتوں کو پیش کیا گیا. اب یہ واقعہ ہو سکتا ہے خواب میں ہوا ہو. اللہ کے رسول کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، برحق ہوتا ہے. آپ خواب میں بھی اگر کوئی چیز دیکھیں تو وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے بیداری کے عالم میں یہ غیبی منظر آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کے سامنے مختلف نبیوں کی جو امتیں تھیں وہ دکھائی گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عرضت علی الامم، میرے سامنے امتیں پیش کی گئی. فرأیت النبی، تو میں نے ایسے نبیوں کو دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے. فرأیت النبی ومعہ الرہیق، میں نے ایسے نبی کو بھی دیکھا جس کے ساتھ ایمان لانے والے چھوٹی سی جماعت کے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں. ایسے نبی کو بھی دیکھا جن کے ساتھ ایک دو لوگ ہیں، اور ایسے نبی کو بھی میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. یعنی دنیا میں ایسے نبی بھی آئے ہیں، دنیا میں ایسے رسول بھی آئے ہیں جن کے اوپر ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا. ساری زندگی وہ محنت کرتے رہے، تگ و دو کرتے رہے، اللہ کے دین کو پہنچاتے رہے، پھیلاتے رہے، اور دنیا سے چلے گئے اور ایک آدمی بھی ان کے اوپر ایمان نہیں. سبق یہ ملا میرے بھائی، رزلٹ کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، محنت کرنا ہمارا کام ہے. دین کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ ہم دیکھیں. اللہ نے آج ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے آج ہمیں پیسہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. ارے دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اندھے ہیں اور آج وہ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں. کتنے لوگ گونگے اور بہرے ہیں، وہ گونگوں اور بہروں کی جو لینگویج ہوتی ہے اس لینگویج میں دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں. ان کے اندر دین کی دعوت کی تڑپ ہے. اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے پاس ساری نعمتیں ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، مگر ہمارے اندر دین کی کوئی تڑپ نہیں. سبق یہ ملا کہ دین کی تڑپ ہونی چاہیے. ہماری جیسی نیت ہوگی اللہ ویسا ہم کو بدلہ دے گا. ضروری نہیں کہ ہماری دعوت کا رزلٹ سامنے آئے. اللہ کے بڑے عظیم پیغمبر ہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے سارے نبیوں میں 5 نبی ایسے ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہے اللہ کے دین کے لیے. ان 5 پیغمبروں میں پہلے نبی ہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. کتنے سال تک نبی رہے؟ کتنے سال تک دین کی دعوت دیتے رہے؟ 950 سال تک. 950 سال، اتنی لمبی اللہ نے اس زمانے میں ان کو عمر بھی دی اور انہوں نے کام کیا. 950 سال اسٹرگل کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد، جد و جہد کرنے کے بعد نوح علیہ السلام کے اوپر کتنے لوگ ایمان لائے؟ وما آمن معه الا قلیل. قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے اوپر مٹھی بھر لوگ ایمان لائے. مٹھی بھر لوگ، 80 یا 83 لوگ ایمان لائے حضرت نوح علیہ السلام. تو بھائیو، اللہ کے ایسے نبی بھی دنیا میں گزرے ہیں جن کے اوپر کوئی ایمان نہیں لایا. تو میجورٹی یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم میجورٹی میں ہیں، ہم زیادہ ہیں، ہماری تعداد زیادہ، ہم حق پر ہیں، بھئی یہ تو اسلام میں کبھی معیار ہی نہیں رہا ہے حق ہونے کا. اسلام میں کبھی معیار حق ہونے کا اکثریت نہیں رہی ہے. اللہ نے سورہ یوسف میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. لوگوں کی ایک بڑی تعداد اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے اور ساتھ میں شرک بھی کرتی ہے. اللہ نے اسی سورہ یوسف کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. اے نبی آپ کے چاہنے کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی اگر آپ لوگوں کی اکثریت کی پیروی کریں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راہ سے بھٹکا دے گا. تو یہ سبق ملا کہ اکثریت یہ حق ہونے کا معیار ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے نبی کو بھی دیکھا 2 لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ، 3 لوگ ایمان لائے، اور ایسے نبی بھی میری آنکھوں کے سامنے سے گزرے، کوئی ان کے ساتھ نہیں، اکیلے اللہ کے پاس چلے جا رہے ہیں.
اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے بہت بڑا مجمع دیکھا، میں نے بہت بڑی لوگوں کی تعداد دیکھی، تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کی قوم کے لوگ۔ اس کے بعد فرشتے نے مجھ سے کہا انظر الی الافق، اے اللہ کے نبی آپ آسمان کے کنارے کی طرف دیکھیے۔ میں نے نظر اٹھا کہ آسمان کے کنارے کی طرف دیکھا تو ہر طرف آدمی ہی آدمی مجھے نظر آ رہے ہیں، ہر طرف انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں، لوگوں کا ایک بڑا جمگھٹا مجھے نظر آیا۔ پھر فرشتے نے کہا اللہ کے نبی آسمان کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھیے۔ میں نے دوسرے کنارے کی طرف دیکھا تو ادھر بھی انسان ہی انسان مجھے نظر آ رہے تھے۔ تو مجھ سے کہا گیا اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے تمام نبیوں میں سب سے زیادہ میرے نبی کی امتی ہوں گے۔ امتیوں کی تعداد کے اعتبار سے اللہ کے نبی کی امتی کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ۔ اے اللہ کے رسول آپ کی امت اتنی بڑی تعداد میں ہے اور ساتھ میں یہ اعزاز اور یہ مقام بھی آپ کی امت کو حاصل ہے کہ ان میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ نہ تو ان کا کوئی حساب و کتاب ہوگا نہ ان کو کوئی عذاب ہوگا۔ یہاں رک کر کے ایک بات نوٹ کر لیجیے، یہاں رک کر کے ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ امت محمدیہ کل قیامت کے دن 3 الگ الگ گروپس میں ہوگی۔ ایک گروہ تو ان کا ہوگا کہ جن کا حساب و کتاب بھی ہوگا اور ان کے گناہوں کی کچھ سزا بھی ان کو ملے گی۔ شرابیوں کو شراب کی سزا ملے گی، زانیوں کو زنا کی سزا ملے گی، چوروں کو چوری کی سزا ملے گی، مکاروں کو مکاری کی سزا ملے گی، ان کو جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور اگر وہ اہل توحید میں ہوں گے تو وہ سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مخصوص وقت کے بعد ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک طبقہ تو وہ ہوگا اور ایک طبقہ وہ ہوگا کہ ان کا حساب و کتاب تو ہوگا مگر ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی۔ حساب و کتاب کے بعد اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اس امت کا تیسرا طبقہ وہ ہوگا جو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ نہ تو ان کا حساب و کتاب ہوگا اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی عذاب ہوگا۔ اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ راجح بات یہ ہے، مضبوط بات یہ ہے کہ قبر میں بھی ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، قبر میں بھی ان سے حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اب یہاں ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا 70,000 لوگ ایسے ہوں گے۔ کیا اللہ کے رسول کے دور سے لے کر کے قیامت تک ایسے خوش نصیب صرف 70,000 لوگ ہوں گے؟ اگر ہم اس کو مان لیں کہ صرف 70,000 لوگ ہوں گے تب تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ سے ہی یہ کوٹا پورا ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان میں بول چال کا ایک لب و لہجہ ہے، کثرت تعداد کسی چیز کی تعداد کو بیان کرنے کے لیے 70 یا 700 یا 7,000 یا 70,000 کی گنتی بولی جاتی ہے۔ اور اس بات کی تائید مسند احمد کی اور ترمذی کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، اور ہر 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ اب اس کو کیلکولیٹ آپ کریں گے تو لگ بھگ 49 لاکھ ہوتے ہیں۔ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، اور اس کے بعد معہم 3 حصیات من حصیاتہ، اللہ تعالی مٹھی بھر کے 3 مٹھی اور اپنے نبی کی امتیوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اس کی مٹھی کا ذکر ہے، صفت ہمیں معلوم ہے، کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مٹھی کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن مٹھی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ 3 مٹھی بھر کے، یہ صحیح حدیث ہے ترمذی کی اور مسند احمد، 3 مٹھی بھر کے یعنی ان 49-50 لاکھ لوگوں کے علاوہ 3 مٹھی بھر کے اللہ تعالیٰ مزید اور اپنے نبی کی امتیوں کو جنت میں داخل کرے گا بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے۔ اللہ کے نبی نے اتنی حدیث بیان کی اور اس کے بعد آپ اٹھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ صحابہ آپس میں ڈسکس کرنے لگے، فخاض الناس، صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ کون 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں۔ بعض صحابہ نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو رسول اللہ کے صحابی ہوں، جنہیں رسول اللہ کے ساتھ رہنے کا اور آپ کی صحبت میں رہنے کا مقام ملا ہے، رسول اکرم کے صحابہ ہوں گے، ان کو یہ مقام ملے گا۔ کچھ اور لوگوں نے کہا نہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے ولدوا فی الاسلام، جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ بھئی صحابہ میں ایسے لوگ بھی تھے
پوری جوانی انہوں نے شرک کیا، اب اسلام لائے تو ظاہر ہے کہ زندگی کا ایک حصہ شرک میں گزرا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے، ہمارے جو بچے آئیں گے، ہماری جو آنے والی نسلیں آئیں گی وہ مراد ہوں گے، ہم نہیں ہو سکتے۔ اب یہ صحابہ آپس میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی باہر نکلے۔ آپ نے پوچھا ما الذی تخوضون فیہ، کیا بات ہے، کیا ڈسکشن چل رہا ہے، کیا ٹاپک چل رہا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اسی بات پر بات کر رہے ہیں، آپ نے 70,000 لوگوں کا ذکر کیا، ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 کوالٹیز جن کے اندر ہوں گی وہ ان 70,000 میں شامل ہوں گی۔ ہم الذین لا یسترقون، ان کی پہلی پہچان یہ ہے وہ رقیہ نہیں کرواتے ہیں، وہ دم نہیں کرواتے ہیں، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے۔ اب دیکھیے یہ پوری حدیث جو ہے حضرت سعید بن جبیر نے جو پڑھ کے سنائی ہے عبد الرحمن ابن حسین کو، ان کے مطلب کی بات یہی ٹکڑا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا 70,000 جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے ان کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا جھاڑ پھونک کروانا ناجائز ہے؟ جائز ہے، بالکل جائز ہے، اللہ کے رسول کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کی وفات کے پہلے اما عائشہ نے آپ کے اوپر دم کیا ہے، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے، نبی کی دعاؤں کو پڑھ کر کے جھاڑ پھونک کرنا، دم کرنا جائز ہے، ثابت ہے۔ لیکن اگر اس جائز سے بھی بچا جائے، اللہ کی ذات پر توکل رکھا جائے اور خود اپنے اوپر دم کیا جائے، کسی سے کروایا نہ جائے، تو یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب ہم کسی دوسرے سے دم کرواتے ہیں تو گویا ہم ایک حد تک ہم اس کی محتاجگی اپناتے ہیں کہ بھئی فلاں بزرگ صاحب ہم کو دم کریں گے تب ہم ٹھیک ہوں گے۔ تو کیوں نہ ہم موحد ہیں اور ہر موحد کی زبان میں اثر ہوتا ہے، ہر اہل ایمان کی زبان میں اثر ہوتا ہے، کیوں نہ ہم وہ دعائیں یاد کر لیں، کیوں نہ وہ ہم قرآن کی آیتیں یاد کر لیں اور ہم خود اپنے اوپر دم کریں، اپنے بچوں کو وہ دعائیں سکھا دیں، اپنی بیویوں کو وہ دعائیں سکھا دیں۔ یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ وہ جائز تو ہے دوسرے سے دم کروانا، صحیح دم، لیکن انسان خود اپنے اوپر دم کرے یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے اپنے بعض صحابہ سے کہا کہ زندگی میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلانا، کبھی کسی کے آگے سوال مت کرنا۔ تو وہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ سفر میں جا رہے ہیں، سواری سے ان کا کوڑا گر گیا، ان کا سامان گر گیا، اب کسی دوسرے سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرا کوڑا اٹھا دو، بھائی میرا سامان اٹھا دو، مگر رسول اکرم سے وعدہ کیا ہے کہ کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کریں گے، کبھی کسی سے کوئی ریکویسٹ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے اس کو بھی مناسب نہیں سمجھا کہ کوڑا گرا ہے تو میں کسی اور سے اٹھواؤں، خود سواری سے اترتے اور وہ کوڑا اٹھا کر کے اپنا وہ رکھتے۔ یہ یعنی جائز تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ میں سوال نہیں کروں گا تو نہیں کرتے۔ تو توکل کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان جھاڑ پھونک نہ کرائے۔ بعض علماء نے اس حدیث کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ نظر لگی نہیں، احتیاطاً ہم جھاڑ پھونک کروا رہے ہیں، بیماری آئی نہیں پہلے سے ہم دم کروا رہے ہیں، وہ مراد ہے کہ بھئی ایک انسان کو نظر لگ گئی، ایک انسان بیمار ہو گیا، اب وہ علاج کر رہا ہے، رقیہ کر رہا ہے، وہ جائز ہے، لیکن احتیاطاً ایڈوانس میں اگر وہ کر رہا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اور بعض اہل علم نے اس حدیث کا یہ مطلب یہ بھی بتایا ہے کہ رقیہ کروانے کو عادت بنا لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ بھئی کبھی کبھار کی بات الگ ہے، انسان کو ذرا سا کھانسی بخار زکام ہو گیا اب وہ رقیہ کر رہا ہے، کروا رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ الگ الگ اس حدیث کا معنی اور مطلب محدثین علماء نے لکھا ہے، لیکن سب سے راجح اور مضبوط بات یہی ہے کہ انسان کسی دوسرے سے مطالبہ نہ کرے، انسان خود اپنے اوپر کرے۔ ہاں بغیر مطالبہ کے اگر کوئی ہمیں دم کر دے ضرورت اور حالات کے حساب سے تو جائز ہے۔ جیسے اللہ کے رسول بیمار تھے، مرض الموت میں تھے، اما عائشہ نے آپ کے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کیا، بخاری کی روایت۔ تو اللہ کے نبی کی طرف سے مطالبہ نہیں تھا، اما عائشہ نے اپنی طرف سے کیا اور پھر آپ ہی کے ہاتھ کے اوپر دم کر کے اللہ کے رسول کے ہاتھ کو پورے بدن پہ پھیر دیا۔ تو یہ پہلی پہچان ہوگی کہ وہ رقیہ نہیں کرواتے۔ دوسری پہچان ولا یتطیرون، اور وہ بغیر حساب کے جنت میں جانے والے لوگ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے۔ کیا مطلب؟ عرب میں کیا کرتے تھے؟ سفر میں جا رہے ہیں تو پرندہ اڑاتے تھے، داہنے اڑا تو سفر مبارک ہے، بائیں اڑا تو سفر منحوس ہے۔ تو پرندے کو عربی میں طیر بولتے ہیں اور طیر سے بنا ہے تطیر۔ تو اب اس کو وہ بدشگونی کہتے تھے، تطیر کہتے تھے۔ اسلام میں بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام میں نہ کوئی آدمی منحوس ہے، نہ کوئی جگہ منحوس ہے، نہ کوئی ٹائم منحوس ہے۔
عرب میں شوال کے مہینے کو بڑا منحوس سمجھتے تھے لوگ، شوال میں شادیاں نہیں کرتے تھے۔ اما عائشہ نے فرمایا کہ لوگوں، شوال اگر منحوس مہینہ ہوتا، میرے نبی نے مجھ سے نکاح کیا ہے شوال کے مہینے میں، اور میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، اور اپنے نبی کی تمام بیویوں میں رسول کی سب سے زیادہ محبت پانے والی میں بیوی ہوں، مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ تو کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ ہمارے یہاں 3 13 23 کا کانسیپٹ چلتا ہے، 3 کو شادی نہیں کریں گے، 13 کو نہیں کریں گے، 23 کو نہیں کریں گے۔ بہت سارے لوگ سفر کے مہینے کو کہتے ہیں تیزی کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ یہ تمام واہیات باتیں، غلط باتیں ہیں۔ یہ ہمارے برادران وطن کے یہاں اس طریقے کے عقائد ہے کہ ان کے یہاں بہت ساری چیزیں پھٹ سے وہ ہو جاتا ہے کہ اب شگن ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ہمارے اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہیں ہم توجہ نہیں دیتے۔ عورتیں چھوٹے بچوں کو مالش کر رہی ہیں، مالش کرنے کے بعد کاجل کا ایک ٹیکا ان کی پیشانی پہ لگاتی ہیں۔ کیوں لگاتی ہیں؟ کہتی ہے نظر نہ لگے۔ کیا حقیقت ہے اس کی؟ کوئی حقیقت نہیں ہے، غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ یہ بھی بدشگونی کی قسم میں سے آئے۔ انسان گھر سے نکلا، کوئی نقصان ہو گیا، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، انسان کی زبان سے پتہ نہیں آج صبح میں نے کس کی شکل دیکھی تھی، سب سے پہلے کس پر نظر پڑی تھی۔ غلط ہے میرے بھائی، یہ جملہ کسی کے چہرے پر نظر پڑنے سے کاروبار میں نقصان نہیں ہوتا۔ تو ولا یتطیرون، اللہ کے وہ خوش نصیب بندے کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے۔ ولا یکتوون، اور 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ دغواتے نہیں ہیں۔ عرب میں علاج کا ایک طریقہ تھا، خون کو روکنے کا ایک طریقہ تھا، بدن کو دغواتے تھے، جائز تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا میں منع نہیں کرتا، مگر پسندیدہ بھی نہیں تھا۔ یہاں حدیث میں واضح ہو گیا کہ وہ ایک علاج کا طریقہ تھا، اگر اس کو اوائڈ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اور چوتھی صفت یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، 70,000 لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو صفت ہے، باقی جو 3 چیزیں بیان کی گئی ان کا خلاصہ اسی کے اندر ہے۔ بھئی بدشگونی کون نہیں کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا جو رب پر بھروسہ کرے۔ کسی دوسرے سے دم کون نہیں کروائے گا؟ وہ نہیں کروائے گا جس کو اپنے رب کی ذات پر مکمل بھروسہ۔ آج توکل کی کمی ہے میرے بھائیو ہمارے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ دوسروں کو دشمن بنا لیتے ہیں کہ کسی کی نظر لگ گئی، اس نے کچھ جملہ بول دیا، میرا پاور لوم نہیں چل رہا ہے، اس نے کچھ کہہ دیا، میرے بچے بیمار ہو گئے۔ یہ اللہ کی ذات پر توکل کی کمی ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ہونے والا ہر واقعہ، ہر نفع، ہر نقصان کا مالک اللہ ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات بھی نوٹ کر لیں کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں۔ اگر ہم کو پیڑ چاہیے تو بیج کو زمین میں بونا پڑے گا، بیج کو زمین میں بوئے بغیر ہم پیڑ نہیں حاصل کر سکتے۔ اب ایک انسان اللہ سے اولاد مانگے اور شادی نہ کرے تو یہ عقل کے خلاف بات ہے، یہ کامن سینس کے خلاف بات ہے، یہ شریعت کے خلاف بات ہے۔ تو جو جائز اسباب ہیں ان کو اختیار کیا جائے اور پھر سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر اللہ کی ذات پر ویسا بھروسہ کرو جیسا کرنا چاہیے تو اللہ تم کو ویسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے، وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کے واپس نکلتے ہیں۔ تو جب یہ 4 کوالٹی اللہ کے نبی نے بیان کی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عکاشہ بن محصن، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ ان خوش نصیبوں میں مجھ کو بھی شامل کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت منہم، اے عکاشہ تم انہی لوگوں میں شامل ہو۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے حق میں بھی دعا کر دیجئے اللہ مجھے بھی ان 70,000 میں شامل کر دے۔ اب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ سلسلہ کھل جائے گا، یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور وہ آدمی بھی کل کھڑا ہو کر کے مجھ سے درخواست کرے گا جس کے اندر یہ 4 کوالٹی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی سلسلے کو بند کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عکاشہ کے لیے آپ نے دعا کر دی کہ تم ان 70,000 میں شامل ہو، لیکن دوسرے کے لیے آپ نے دعا نہیں کی، لیکن آپ نے انداز ایسا اپنایا کہ ان کو برا نہ لگے، آپ نے زبان سے ایسا لفظ نکالا کہ ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ آپ نے فرمایا بھائی آپ نے دیر کر دی، سبق کا بہا عکاشہ، عکاشہ بازی میں مار لے گئے، آپ نے تھوڑی دیر کر دی۔ اب یہ جملہ ایسا تھا، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے بیٹھ جاؤ تم اس لائق نہیں ہو، لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے نکلے غلط الفاظ سے سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے۔ عربی کا شاعر کہتا ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر کے اور تلوار کے زخم بھرے جا سکتے ہیں، زبان کے زخم بھرے نہیں جا سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم سے بازی مار لے گئے عکاشہ۔ تو یہ پوری روایت ہے اور بڑی نصیحتیں ہیں، اس میں خاص طور سے جو سب سے بڑا سبق ہمیں ملا کہ اللہ کی ذات پر توکل ہمیں اپنا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں جاتے جاتے آپ سے 2 اپیل میں کرنا چاہتا ہوں۔
ایک اپیل اس مسجد کے تعلق سے، آپ جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ اور حالات کے ساتھ مسجد کا خرچ دن بدن بڑھ رہا ہے، ضرورتیں بڑھ رہی ہیں، اور ہمارے یہاں مسجد میں جو جمعہ کا جو فنڈ آتا ہے وہ وہی محدود 1200 1300 1000 روپے۔ بھی آج کے زمانے میں 1000 1200 روپے کی کیا ویلو ہے؟ بھی اگر یہ مان کے چلا جائے مسجد میں 100 لوگ بھی ایسے آتے ہیں جو مسجد میں چندہ دیتے ہیں، تو کیا وہ 100 لوگ اس لائق بھی نہیں ہے کہ 50 روپیہ وہ جمعہ میں دے سکے؟ اگر 100 لوگ 50 روپیہ بھی دے دے تو کم سے کم 5000 روپیہ، حالانکہ میں جانتا ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ ہر جمعہ کو 500 اور 1000 بھی دے سکتے ہیں۔ تو اگر 50 روپیہ 100 لوگ دے دیں تو مسجد کے فنڈ میں ہر ہفتے 5000 روپیہ آ جائیں گے، یعنی جو ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہو جائے گا، ایک کام کی رقم ہو جائے گی جو مسجد کی ضرورتوں کے کام آ سکے۔ تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی، جیسے آپ اپنے گھر کی مختلف ضروریات کے لیے آپ اپنی جیب میں سے نکالتے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہاں ہونے والی تمام سہولیتیں آپ کے لیے اور تمام مسلیان کے لیے، اور اس کا خرچ ہم اور آپ ہی اٹھاتے ہیں، تو اس پر آپ توجہ دیں۔ جب بھی جمعہ کے لیے گھر سے نکلے کوشش کریں کم سے کم 50 روپیہ اپنی جیب میں رکھ کر کے نکلیں تاکہ آپ مسجد کے فنڈ میں دے سکیں۔ دوسری خاص بات آپ سے یہ کرنی تھی، آپ جانتے ہیں کہ راجہ پورہ کی جو مسجد کی زمین لینے کا معاملہ تھا وہ الحمدللہ تکمیل کو پہنچ گیا، زمین حاصل ہو گئی اور اس کی رقم کی ادائیگی بھی الحمدللہ ہو گئی ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ نہیں لیا؟ ہو سکتا ہے اپنی کاروباری حالات کی وجہ سے نہ لیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اگر مگر میں اور ٹالنے میں وہ رہ گئے۔ اور میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جو اس مسجد کی زمین میں رقم دینا چاہتے تھے، ارادہ تھا، وعدہ تھا، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، انتقال کر چکا۔ بھائیو، زندگی بڑی مختصر ہے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ آج وہ جگہ ہمیں حاصل ہو چکی ہے، اب اس میں کچھ پیسے ہمیں خرچ کر کے اس کو اس لائق بنانا ہے کہ وہاں نماز شروع ہو سکے۔ اب اس میں 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ جو روپے کا بھی جو خرچ ہے، اس میں بھی میں خاص طور سے ان لوگوں سے اپیل کروں گا جنہوں نے ابھی تک اس کار خیر میں حصہ نہیں لیا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، اور ہو سکتا ہے کہ مسجد کے تعلق سے لوگ آپ کے پاس جائیں، آپ اس میں حصہ لیں تاکہ وہاں اللہ کا ایک گھر جو ہے شروع ہو سکے، نماز شروع ہو سکے۔ تو اس پر بھی ہم سب توجہ دیں۔ تیسری اپیل یہ کرنی تھی کہ اگلے جمعہ کے آنے کے پہلے آپ انشاءاللہ انتخابات سے گزر جائیں گے۔ ہمارے صوبے میں انتخابات چل رہے ہیں اور ہمارے شہر میں انشاءاللہ 7 مارچ کو ووٹنگ ہونے والی ہے۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں بڑی سمجھداری کے ساتھ، بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ آپ ووٹ دیں، اور کوشش کریں کہ ایسے لوگ حکومت میں آئیں جن کے ذریعے امن و امان برقرار رہے، لوگوں کی جان و مال برقرار رہے، اور فرقہ پرست اور امن کو توڑنے والی ہر طاقت کو آپ ناکام کریں۔ اور یہ بھی خیال رکھیں کہ سیاست میں اتنا ہی حصہ لیں جتنا لینا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دن بھر جو ہے سیاست کے متعلق بات کرتے ہیں، اپنی زبان کو فضول چیزوں میں بہت زیادہ مصروف نہ رکھیں۔ اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں ہر قسم کی خیر و برکت سے نوازے، ہر قسم کے شر سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، روزی روٹی میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائے، اللہ سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، جب تک اللہ تعالی دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔